والقدم وسمع كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأن كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، اور یہ ایام جو ماہ مبارک کے ہیں، روزے کا جو فلسفہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ تمہیں تقوی الہی سے قریب کرنے والا ہے، یعنی کہ رمضان مبارک کے جو روزے رکھ رہے ہیں یہ روزہ متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، اور انسان اس چیز کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہے کہ انسان اس مہینے میں زیادہ پرہیزگاری نظر آتی ہے، اس مہینے میں یاد خدا زیادہ ہوتی ہے، اس مہینے میں خدا کی راہ میں چلنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جو امت محمدیہ پہ بہت سے لطف و کرم کیے ہیں، ان میں سے ایک لطف و کرم ماہ مبارک رمضان کا روزہ بھی ہے۔ قرآن کریم کی اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں تو یہ کہا گیا تم پہ ایسے فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا، لیکن اس کی تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ پہلے جو تھا امت پہ روزہ نہیں تھا بلکہ نبیوں پہ روزہ تھا، لیکن امت رسول کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ کام جو پہلے انبیاء مرسلین کرتے تھے وہ ان کی امت پہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ انہی میں سے ایک ہے کہ پہلے جن لوگوں نے روزہ رکھا، جن پہ فرض کیا گیا ہے، وہ انبیاء مرسلین تھے، وہ رکھتے تھے، اور اللہ نے امت محمدیہ پہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ خطبہ جمعہ میں بھی پرہیزگاری کی دعوت دی جاتی ہے، تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے، اور انسان جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے، بہترین سرمایہ حیات ہے، اسی کے ذریعے تقوی الہی اگر ہوگا تو ہر چیز قبول ہونے والی ہے، اور اگر تقوی ہی نہیں ہے تو کچھ بھی ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ تقوی کے زیر سایہ ہر کام ہمارا ہونا چاہیے، اور جو تقوی کے زیر سایہ کام ہوتا ہے اسی کو پروردگار قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان قربتاً اللہ کر رہا ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خالص جذبہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے چاہیے، کسی بندے سے نہیں چاہیے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو کام چھوٹا موٹا بڑا ہے یہ اللہ کے لیے ہے،
چھوٹا ہے تو اس پہ بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بڑا ہے تو اس پہ بھی اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو انسان چھوٹے کام کرنے میں بھی شرمائے گا نہیں، اور تقویٰ ہے تو بڑا کام کر کے بھی غرور و گھمنڈ نہیں کرے گا۔ تو تقوی الہی جو ہے اس کے ذریعے سے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اور ہر وہ کام جو اللہ کے لیے ہو، جسے اللہ قبول کر لے، وہی کامیاب کام ہے۔ اگر اللہ ہی قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمارے کام کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بندگی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے انعام پہ بلانے کا کیا فائدہ ہوگا اگر اللہ ہی قبول نہیں کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات دور دراز سے آئے ہیں تو اللہ کی عبادت ہی کے لیے آئے ہیں، تو اگر یہ نماز اللہ ہی قبول نہ کرے تو کیا فائدہ؟ تو ہر وہ کام جس میں تقوی الہی ہوگا اللہ اسے قبول کرے گا۔ تو تقوی الہی اگر ہوگا تو انسان موقع اور محل دیکھے گا کہ ہمیں جو حیثیت ہے، جو ہمیں میسر ہے، جو ہمارے پہنچ میں ہے، وہ کام کر گزرے گا۔ اس میں شرمائے گا کہ نہیں، لوگ اتنے نہیں آ پائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ نہیں دیکھے گا۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان جس میں روزانہ کی دعائیں ہیں، الگ الگ دعائیں ہیں، الگ الگ دعا روزانہ کی ہے۔ کچھ دعا تو وہ ہے جو پورے رمضان پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو روزانہ الگ الگ کرنا ہے۔ جو الگ الگ روزانہ دعا کرنی ہے اس میں آج 8ویں دن کی جو دعا ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی رحمت الایتام۔ اے پروردگار، تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں رزق دے کہ ہم یتیموں پہ رحم کر سکیں۔ یہ بھی یتیموں پہ رحم کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، یہ بھی رزق ہے، اللہ کی جانب سے اسے رزق کہا گیا ہے کہ اگر تم یتیموں پر رحم کر رہے ہو، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آ رہے ہو، تو یہ بھی رزق پروردگار ہے۔ اللہم ارزقنی، پروردگار تو ہمیں یہ رزق دے، تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یتیموں پر رحم کر سکیں۔ آج کے دن کی یہ پہلی دعا ہے۔ اس پہلی دعا پہ اگر ہم غور کر لیں کہ یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، ہمیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اپنا خاندان دیکھ لیں جو یتیم ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یتیم کا لیبل اسی وقت تک لگے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، بالغ ہونے کے بعد یتیم کا لیبل ہٹ جائے گا۔ جب تک وہ سن بلوغ تک نہیں پہنچ رہا ہے یا پہنچ رہی ہے، تب تک اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یتیم کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے۔ جو لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا رشتہ نہیں رکھتے، اچھا حسن سلوک نہیں رکھتے، اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں ان کو یہ فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ قیامت کو جھٹلانے والا بندہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ پروردگار سوال کر رہا ہے، کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ پھر اس کے بعد بتلایا کہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ اور دوسری نشانی قیامت کو جھٹلانے والوں کی بتائی گئی ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلانے پہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے، انہیں اکساتے نہیں، انہیں دعوت نہیں دیتے۔ تو یہ دو چیزیں آج کی دعاؤں میں خاص طور سے بیان کیا گیا ہے
کہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام، ہمیں یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنے کا رزق دے دے، توفیق دے دے، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق دے دے، رزق دے دے، یہ بھی رزق ہے۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ بھی رزق ہے، یہ بھی توفیقات الہی ہے۔ یتیم پر جو لوگ مہربانی کرتے ہیں، جو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، جنت میں ان کے لیے ایک الگ گھر ہے جس کو دار الفرح کہا جاتا ہے، خوشیوں کا گھر۔ اس میں فقط وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے یتیم کی کفالت کی ہے، جنہوں نے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی ہے۔ جنت میں بھی یہ وی آئی پی رہیں گے، اس میں کوئی نہیں جائے گا، اس گھر میں کوئی نہیں جا سکتا۔ جو دار الفرح ہے، خوشیوں کا گھر ہے، اس میں فقط وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے یتیموں کے ساتھ مہربانی کی ہے۔ جب عام یتیم کے ساتھ اتنی مہربانی کرنے کا جزا ثواب یہ درجہ ہے تو ان مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں پر یہ تماچا ہی لگے گا کہ رسول اللہ جیسے یتیم کو ابو طالب نے اگر پالا ہے تو ان کی شان میں نازیبا کلمات اچھے نہیں لگتے، بلکہ جن لوگوں نے جناب ابو طالب کی ذات گرامی پہ انگلی اٹھائی ہے، ان کے کردار جو ہے خود بدتر کردار ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اولاد سے زیادہ جو ہے رسول اللہ کو پالا ہے، ان کا خیال کیا ہے، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ تقریباً 3 سال کا بائیکاٹ، جس میں کوئی سامان نہیں جا سکتا تھا، کوئی ملنے نہیں جا سکتا تھا، ایسے ماحول میں رسول اللہ کو لے کر جناب ابو طالب نے جو ہے حفاظت کی ہے، ایک یتیم کی حفاظت۔ میرا بھتیجا یتیم ہے، اگر بحیثیت یتیم ہی مان لیا جائے تو کتنی اعلیٰ ذات ہے جناب ابو طالب کی کہ ایک عام یتیم کو پالنے کی جزا یہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے الگ سے گھر ہوتا ہے، اور اگر وہ رسول ہو، وہ نبی ہو، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل نبی ہو، رسولوں میں بھی تمام رسولوں کا سردار ہو، اور اسے پالا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، تو کتنا عظیم ہوگا وہ جس نے رسول کی حفاظت کی ہوگی، رسول کو حوصلہ دیا ہوگا، رسول کا خیال رکھا ہوگا۔ جو لوگ یتیموں کو ستاتے ہیں، یتیموں کو ستانے کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کے نام پہ خود کھا لیا جاتا ہے۔ یتیم کے نام پہ خود جمع خوری ہو رہی ہے، خود اپنا بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، لیکن یتیم کو نہیں دیتے، یا دیتے بھی ہے تو یتیموں کو اتنا ستاتے ہیں، رلاتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے، یہ یتیم اگر روتا ہے تو عرش الہی لرزتا ہے۔ جب ایک عام یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرزتا ہے، تو اگر جناب سیدہ روئی ہوں گی، اگر جناب سکینہ روئی ہوں گی، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے، ان کے سر پہ دست شفقت پھیرو۔ یہ سر پہ جو ہاتھ پھیر رہے ہیں، جتنے بال ان ہاتھ کے نیچے آ رہے ہیں، ہر بال کے عوض جو ہے جزا ملنے والی ہے، ثواب ملنے والا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، اگر حسن سلوک میں دیکھا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم پیسہ نہیں دے سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم جو ہے اچھے انداز میں بات تو کر سکتے ہیں، دل جوئی تو کر سکتے ہیں، حوصلہ تو دے سکتے ہیں،
ان کے غموں کو تو سن سکتے ہیں، ان کی فریاد کو تو سن سکتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ نوازے گا۔ آج روزی میں جو برکتیں نہیں ہیں، آج جو عذاب مختلف قسم کے آ رہے ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یتیموں پہ ظلم و ستم ہوگا، یتیم روئے گا، اس کا حق مارا جائے گا، تو اللہ دو عذاب نازل کرتا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر جو ہے عذاب آتا ہے، جو نعمتیں ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں، جو برکتیں ہیں وہ ہٹا لی جاتی ہیں، جو رحمتیں ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا مصیبتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو ہمیں اس کی پرورش کرنے کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ہم قیامت کو جھٹلانے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم پہ ایمان رکھتے ہیں، حساب و کتاب پہ، ہم قیامت پہ بھی حساب جو ہے قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے یتیموں کی پرورش کی، ان کا خیال رکھا، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی جو ہے ہمارے لیے جنت میں الگ مقام بنانے والے ہیں، اور ہماری روزی میں بھی برکت ہونے والی ہے، اور ہمارے اوپر عذاب بھی نہیں آنے والا ہے۔ اور اگر ہم نے انہیں دھتکار دیا، جھڑک دیا، بھگا دیا، ہر وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے جو کر کے احسان جتلایا جائے۔ ہم یتیموں کا اگر خیال رکھ رہے ہیں تو احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عذاب وہ ہے جو دنیا میں فوراً مل جاتے ہیں، اور کچھ تو آخرت میں ملنے والا، حساب و کتاب ہونے کے بعد ملنے والا ہے۔ وہ عذاب جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور فوراً ملتی ہے، وہ تین عذاب ہے۔ والدین کی نافرمانی، دنیا میں عذاب مل جائے گا، فوراً ہی مل جائے گا۔ احسان فراموشی، دنیا میں ہی عذاب مل جائے گا، جلدی مل جائے گا، دیر نہیں لگنے والی۔ اور لوگوں کے ساتھ بغاوت کرنا، انجمنیں بنتی ہیں، کوئی باغی ہو جائے، دیکھیے پورا مشن بیکار ہو جاتا ہے، پورا مقصد بیکار ہو جاتا ہے۔ انسان مل کر کام کرنا چاہتا ہے، ادارہ بناتا ہے، انجمن بناتا ہے، سوسائٹی بناتا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، کوئی بغاوت کر جائے، سارا مشن فیل ہو جاتا ہے، انسان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے قوم و قبیلے سے، اپنے انجمن سے، اپنے ادارے سے اگر بغاوت کرتا ہے تو اس کی بغاوت کی وجہ سے یہ سزا بھی آخرت تک ٹالی نہیں جائے گی، یہ سزا دنیا میں جلدی ملنے والی ہے۔ تو یہ تین سزائیں ہیں جن کا ارتکاب دنیا میں جلدی کر لیا جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی ہے تو عذاب آنے میں دیری نہیں لگے گی۔ احسان فراموشی، کسی نے احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کو بھول جائیں تو یہ بھی عذاب کا سبب بنتے ہیں، جلدی آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 10 تاریخ جو ہے وفات جناب خدیجہ ہے، صلی علی محمد وآلہ۔ جناب خدیجہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ، ام المومنین، مادر بطول، رسول اللہ پہ انہوں نے اتنا احسان کیا ہے کہ رسول اللہ اپنی پوری زندگی جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد بھی جناب خدیجہ کو یاد کرتے رہے اور ان کے احسان کو یاد کرتے رہے۔ جناب خدیجہ کی وفات ہو چکی ہے، مکے میں ہو چکی ہے، رسول دفنا چکے ہیں، لیکن مدینے کی زندگی بتلاتی ہے کہ رسول ہمیشہ جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ جب بھی دمبا ذبح کرتے تھے تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں ضرور بھیجتے تھے، جناب خدیجہ کے چاہنے والوں کے ہاں ضرور بھیجتے تھے۔
نبی کی بعض بیویوں نے شکوہ شکایت کی کہ آپ انہیں یاد کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اور نوازا ہے، تو رسول فوراً کہتے تھے جیسا احسان خدیجہ نے کیا ہے ایسا کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو وہ عذاب جس میں تعجیل ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، وہ احسان فراموشی ہے۔ کسی نے احسان کیا ہے تو اسے بھلانا نہیں چاہیے، اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول پوری زندگی جناب خدیجہ کے احسان کو یاد کرتے رہے، اور جب بیویوں نے کہا تو رسول نے فوراً کہا کہ ان خدیجہ نے ایسے وقت پہ ہمارا ساتھ دیا ہے جب لوگ ہمیں جھٹلاتے تھے، جب لوگ ہمیں پریشان کرتے تھے، جب لوگ ہمیں طعنہ دیتے تھے، ایسے ماحول میں جناب خدیجہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو ہمیں جناب خدیجہ کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جناب خدیجہ وہ پاک اور پاکیزہ کردار ہے جنہوں نے مکے کی جاہلیت میں جو ہے اپنی پاکیزگی کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ طاہر تھیں، پاک و پاکیزہ تھیں، اسلام والی تھیں، عبادت خدا کرنے والی تھیں، بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہے، بتوں کے آگے ہاتھ نہیں جوڑا ہے، بلکہ خانہ کعبہ میں آتی تھیں، جناب ابراہیم کے خدا کی عبادت کرتی تھیں، اور جس وقت رسول اللہ نے اعلان کیا ہے پہلی عورت ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ایسا اسلام قبول کیا ہے کہ اسلام پر احسان ہی کیا ہے۔ پھر کسی مسلمان کو اگر پریشان دیکھا ہے تو جناب خدیجہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، جناب خدیجہ نے پوری دولت خرچ کر دی، کوئی مسلمان پریشان نہ رہے۔ مسلمان اگر پریشان ہوگا تو رسول اللہ کے شکم پر آ جائے گی۔ رسول کا خیال اتنا تھا جناب خدیجہ کو کہ شکم مبارک رسول پر حرکت نہیں آنا چاہیے۔ مسلمان اگر پریشان ہوگا تو رسول کو افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے یہ تازے تازے مسلمان، یہ تازے تازے کلمہ گو، انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ جب کوئی نیا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت جوش و جذبہ بھی الگ ہوتا ہے، لوگ جوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، دوسرے لوگ توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ رسول اللہ اتنی محنت اور مشقت کر رہے ہیں تو جناب خدیجہ کے احسان کو ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ دوسری دعا جو آج کے دن میں ہے کہ یتیموں پر رحم کی توفیق دے دے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق دے دے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ وہ کام ہے جس کے رزق کے لیے، جس کی توفیق کے لیے آج کی دعا میں اسپیشل مانگا گیا ہے۔ کہ اگر ہم افطار کراتے ہیں، کسی روزہ دار کو افطار کرا رہے ہیں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں۔ ایک گلاس پانی، ایک کھجور، آدھی کھجور بھی کھلا سکتے ہیں، روزے کا ثواب مل جائے گا، روزہ کھلوانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگرچہ ہم پوری افطاری کریں تو آج کے دن جو دعا کی گئی ہے کہ ہمیں یہ رزق دے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلا سکیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری دعا ہے وہ افشاء السلام، کھلے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ ہم سلام کو رائج کر سکیں۔ وہ سلام جو نفرتوں کے ساتھ ہو، وہ سلام جو بیزاری کے ساتھ ہو، یہ سلام کا کیا فائدہ ہے؟ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو خوشی خوشی دیجئے، مسکراتے ہوئے دیجئے، دل سے دیجئے۔ آج کی جو دعا ہے اس میں افشاء السلام ہے، سلام کو رائج کرو، پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ کوئی السلام علیکم بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلامت رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ثواب کرنے والے کو زیادہ ہے، مستحب ہے، سنت ہے، لیکن جس نے تمہاری سلامتی کے لیے دعا کی ہے
تم پر واجب ہوتا ہے کہ تم اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا کرو۔ جواب سلام واجب ہے۔ جس نے جواب سلام دیا اسے ایک ثواب ملنے والا ہے، جس نے سلام میں پہل کی ہے اسے 99 ثواب ملنے والا ہے۔ تو افشاء السلام کی توفیق کی دعا مانگی گئی ہے۔ یہ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو رائج کریں، سب سے سلام و دعا رکھیں، اور سلام و دعا ہمیں حوصلہ دے گا۔ کیوں؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اہل بیت پر وہ ظلم و ستم ہوئے ہیں، دروازے جلائے گئے، خلافت غصب کی گئی، حق غصب کیا گیا۔ وہیں پہ ایک ظلم و ستم مدینے والوں کا اہل بیت پر یہ بھی تھا کہ کوئی اہل بیت کو سلام نہیں کرتا تھا۔ جناب سیدہ اپنے غم میں مبتلا ہے، اسی غم میں جناب سیدہ نے ایک دن مولا علی سے پوچھا، ابو الحسن ہم نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا علی نے فرمایا، بنت رسول معاملہ اس سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اگر علی سلام کرتے ہیں تو یہ جواب سلام بھی نہیں دیتے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنے مومنین کے درمیان، مسلمین کے درمیان سلام کو رائج رکھیں، اور روزانہ اپنی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے اہل بیت کو سلام کریں۔ ہم ان کو سلام کریں گے، وہ جواب سلام دیں گے، ان کا جواب سلام اگر ہم تک پہنچ گیا تو ہماری دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ جناب سیدہ نے مولا علی کو حوصلہ دیا، فرمایا، ابو الحسن ان مدینے والوں کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ آپ کو اللہ سلام کرتا ہے، انبیاء مرسلین سلام کرتے ہیں، شہداء صدیقین سلام کرتے ہیں، ملک مقربین سلام کرتے ہیں۔ ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ بیوی ہو، زوجہ ہو تو ایسی ہو جو شریک حیات کے ساتھ ساتھ شریک مقصد بھی ہو، حوصلہ دینے والی ہو، خیال رکھنے والی ہو، ان کا غم اپنا غم محسوس کیا جائے، ان کی خوشی اپنی خوشی محسوس کی جائے۔ یہ وہ تاریخی کلمات ہیں، یہ تاریخی حقیقتیں ہیں جو ہمیں در اہل بیت سے لینے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد الاماثل العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنے بھی کار خیر کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر کار خیر میں تقوی الہی کو شامل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ہر کار خیر جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ روزہ انسان کو پرہیزگار بناتا ہے، تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اس توفیق سے اور اس رزق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے کو راہ خدا پہ زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم راہ خدا پہ چل سکیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر عمل کے
اضافے کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک ختم قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم ایک کار خیر کر رہے ہیں تو 10 گنا ثواب مل رہا ہے، 70 گنا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ موقع ہمیں جو مل رہے ہیں، ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے خاندان میں دیکھنا چاہیے، اپنے علاقے میں دیکھنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے ہم ہر ایک کا خیال رکھیں۔ اگر مالی امداد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے یہ تو مدد کر ہی سکتے ہیں کہ حسن سلوک کے ساتھ ملاقات کیا جائے، اخلاق کے ساتھ ان سے ملاقات کیا جائے۔ یہ ملاقات جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو رحمت الہی برستی ہے۔ مومنین سے ملاقات کے بڑے ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں صلہ رحم زیادہ کرنا ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں یہ جملہ بھی تھا کہ صلہ رحم زیادہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم افطاری کریں، دوسروں کو تو پوچھ رہے ہیں، اپنے خاندان کو جو ہے فراموش کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں صلہ رحم زیادہ کرنا ہے، اپنوں کا خیال رکھنا ہے، اپنوں کے ساتھ شفقت کرنا ہے، مہربانی کرنا ہے۔ تو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ اپنوں کا بھی خیال کر سکیں۔ آج کی جو بہترین عبادت ہے اور سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النقی۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما۔
ہر میدان میں کامیابی فتح یابی دستاورو نصیب فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، پروردگار واجبات الہی کی بجا لانے میں توفیق عنایت فرما۔ اس مہینے کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ حرام سے بچنا ہے، پروردگار ہمیں تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی